اور لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا. معاف کر دو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں، یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شے کوئی نہیں، میں صدقہ کی کراں. اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا یہی صدقہ قبول کر. فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں. مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دہی صدقہ کرنا. تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل. وہ انسان جو سکون ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، جو بے سکونہ ہوا ہے، تو سکون ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، دینے سے ملتا ہے. اپنے ارد گرد نا شخص تلاش کریں جس کو آپ کو لگے کہ اس کو آپ مدد کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ اس بھوکے کے پیٹ میں روٹی اللہ کے حکم سے پہنچا دیں گے، سکون ملنا شروع ہو جائے گا. یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ایک اور سبق بھی سکھاتی ہیں کہ میری پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے. آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے، میں نے تو پہاڑوں میں سے بھی پانی جاری کر دیا، تو تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے. تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ آپ کو جگانے کے لیے آتی ہیں کہ آس پاس دیکھو کہ کہیں جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو، کہیں دوسرا تو اس سے یا اس سے زیادہ بڑی تکلیف سے نہیں گزر رہا. اور جب آپ کا احساس بیدار ہو جاتا ہے نا، روحانی صحت کی سب سے بدترین بیماری جو ہے روحانی صحت کو جو خراب کرتی ہے، وہ ہے بے حسی، بے حس ہونا. جب آپ بے حس ہو گئے ہو نا، آپ روحانی صحت کو نہیں بہتر کر سکتے.